مکہ میں جب تبلیغ شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال چھپا کے پھر اعلانیہ، تو جب حج کے دنوں میں مختلف قبائل آتے تھے نا، تو حضور ایک قبیلے سے ہر قبیلے کے خیمے میں دعوت دینے جاتے تھے۔ ابو جہل اپنے غلام کے ساتھ ریکی کرتا تھا اور باہر کھڑا رہتا تھا، تو حضور جب نکلتے تو اس کے پاس ایک ٹوکرا ہوتا شاہ جی، اس میں مٹی ہوتی، وہ ایک خیمے سے حضور نکلتے تو وہ مٹی اٹھاتا اور حضور اسلام کے چہرے کی طرف پھینکتا۔ حضور اسلام کے زلف مبارک اور کپڑے گرد آلود ہوتے اور حضور اس کی طرف پلٹ کے ہی نہ دیکھتے۔ جن کی منزلیں بڑی ہوں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں الجھا کرتے۔ حضور نے پلٹ کے ہی نہیں دیکھا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس کی طرف اس کو میں وقت ضائع کروں، اللہ کا رسول ہوں، میں نے آگے کام کرنا ہے۔ تو یہ انسانی سطح پر سب کچھ ہوا۔ پھر آپ دعا پڑھیے طائف کی، یہ میں ایک تمہید بنا رہا ہوں جس نقطے پر آپ کو لے جانا ہے۔ طائف کی دعا پڑھیے، حضور فرماتے ہیں باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو میری بے قدری کر رہی ہیں؟ مجھے کن بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا؟ سارا شکوہ کر کے اینڈ پہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر مجھے اگر یار راضی ہے تو وہ جتنی بھی مشکلیں ڈالے، بس اس کی رضا میں ہی جو لذت ہے، مشکلیں وہ کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کے ساتھ اس زوال پذیر قوم کو، ان زوال پذیر معاشروں کو، ان زوال پذیر قدروں کو کہاں پہنچا دیا؟ بام عروج پر۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور فرما کر گئے کہ میرے پیچھے خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت اور بدترین بادشاہت ہوگی۔ بہت سارے اشارے ہیں، ظاہر ہے ایک مجلس میں تو ہم نہیں کر سکتے، چلتے رہے۔ خلافت راشدہ میں جو بنیادیں رسول اللہ نے رکھی تھیں ان پر خوب عمارت بنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان، حضرت مولا علی تک خوب عمارت بنائی، رسول اللہ کی محنت کو خوب 4 چاند لگائے۔ مگر یہ جس پر ہم نے شروع کیا نا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ جو حق کے مستقر اور حق کے متاع ہے نا، یہ ہر ایک کو اپنے ضابطے اور دائرے میں نہیں رہنے دیتا۔ تو کچھ لوگ فتنہ کہاں سے جنم لیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنے نے جنم لیا۔ اور کیا بہانہ تھا کہ ہم قصاص لیں گے، بعد میں قصاص شصاص حضرت عثمان کی شہادت کا کسی نے نہیں لیا، ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ اور خلافت راشدہ کے خلاف پیرالل ایک حکومت شام میں قائم کر دی گئی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جو قدریں رسول اللہ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، تو خلافت راشدہ کے پیرالل اس کو توڑ کر اس کے مد مقابل ایک حکومت کھڑی کر دی گئی۔ تو معاملات وہ جو ٹریک پر تھے وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہو گئے۔ تو پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وقت کرتے کرتے وہ کیا شعر ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایک دفعہ ظلم اپنے عروج پہ جاتا ہے۔ تو وہ قدریں جس کو رسول اللہ نے عروج بخشا تھا، وہ قدریں چلتے 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 پھر اسی طرح زوال پذیر ہو گئیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ نے تیار کیے تھے وہ جیسے ہی زمین میں گئے، پیچھے وہ قوم اٹھی جو اسی طرح کیسر و کسریٰ کے لیے، کیسر و کسریٰ کی سنت پر دولت کی پجاری تھی۔ جس طرح رسول اللہ اور رسول اللہ کے مخلص اصحاب اپنی قبروں میں گئے، پیچھے اسی طرح فتنے کھڑے ہونے شروع ہو گئے، پیچھے اسی طرح فرعون صفت لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے، پیچھے اسی طرح نمرود صفت لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے، پیچھے اسی طرح رشتوں کا تقدس پامال ہوا۔ اٹھا کے دیکھیے ائمہ محدثین نے کیا لکھا ہے یزید کے کردار کے بارے میں۔ یہ اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ بندروں کا عرس منایا کرتا تھا۔ امام آلوسی نے لکھا ہے ہر وہ برائی جو ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور انبیاء ختم کرتے آئے اور رسول اللہ نے زمین بوس کر دی،
وہ پھر سے اٹھ رہی تھی، وہ پھر سے اٹھ رہی تھی۔ گویا کہ پچھلے سب انبیاء ایک فرعون سے لڑے تھے، ایک نبی ایک فرعون سے لڑا تھا، ایک نبی ایک نمرود سے لڑا تھا۔ گویا کہ اب عروج پذیر ہونے کے بعد قدریں اس طرح زوال پذیر ہوئیں کہ ہر شے پھر سے زمین بوس ہونے والی تھی، مگر منشا الہی یہ تھا کہ پہلے تو نبی آ جاتے تھے، اب نبی نہیں آنا تھا اور ختم نبوت ہو چکی تھی۔ تو گویا رسول اللہ کے ایک فرمان نے کہ الحسین منی وانا من الحسین، اپنا قرض ادا کیا، اور پیچھے جو نیا نبی آ کے کام کرتا تھا، حسین کو فطرت نے جنم لیا، حسین یزید سے ٹکرایا، ادھر موسیٰ سے فرعون تھا، ادھر ابراہیم سے نمرود تھا، ادھر ابراہیم بھی تھا، حضرت ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، محمد رسول اللہ بھی تھے، دوسری طرف نمرود بھی تھا، دوسری طرف فرعون بھی تھا۔ گویا پوری کائنات کا حق پوری کائنات کے باطل سے میدان کربلا میں نبرد آزما تھا۔ میدان کربلا میں حسین و یزید نہیں تھے، بلکہ میدان کربلا میں آدم سے محمد رسول اللہ تک سب محنتیں ایک طرف تھیں، اور نمرود سے یزید تک سب محنتیں ایک طرف تھیں۔ حسین اس طرح ٹکرایا، حسین نے اس طرح ہر شے لٹائی کہ گویا آدم کو بھی بچایا، نوح کو بھی بچایا، ابراہیم کو بھی بچایا، اور محمد رسول اللہ کو بھی بچایا۔